ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ایک گھاٹی تھی جو بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ قبیلے کے سربراہ حضرت ابو طالب تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بابا جان۔ ان کی وجہ سے تاریخ میں یہ گھاٹی شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ قریش مکہ نے جب دیکھا کہ ان کے ظلم و ستم کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا ہے، مسلمان نجاشی کے پاس حبشہ میں امن و اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور معزز لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو انہوں نے اسلام کی آواز دبانے کے لیے سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ نبوت کے 7ویں سال قریش مکہ کے سرکردہ افراد نے بنو ہاشم سے مطالبہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ ان کے ساتھ ہر قسم کے معاشرتی تعلقات کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ جب جناب ابو طالب کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ علی کے بابا جناب ابو طالب نے تمام بنو ہاشم سے عہد لیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حفاظت کریں گے۔ ابو لہب کے سوا سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا عہد کیا۔ بنو ہاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ جب قریش کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ تحریر کیا کہ بنو ہاشم کا مکمل معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، کوئی ان سے شادی بیاہ نہ کرے، ان سے کوئی لین دین نہ کیا جائے۔ قریش کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو طالب تنگ آ کر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں۔ کفار مکہ یہ معاہدہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ قریش نے اس معاہدہ پر بڑی سختی سے عمل کیا۔ بنو ہاشم نے 3 سال کا عرصہ بہت کٹھن حالات میں گزارا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے اس معاہدہ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ سے اہل ایمان کی مدد کی۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ معاہدہ کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر حضرت ابو طالب حرم شریف میں قریش کے پاس گئے اور کہا، میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ معاہدہ کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ اب تم اپنا معاہدہ منگوا کر دیکھو، اگر یہ خبر درست ہوئی تو تم اس محاصرے کو ختم کر دینا، اور اگر یہ خبر درست نہ ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ قریش اس بات پر راضی ہو گئے۔ جب انہوں نے معاہدہ دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا انہیں بتایا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ بحث و تکرار کے بعد اس معاہدہ کو ختم کر دیا، اور اس طرح شیب ابی طالب میں مسلمانوں کی محصوری کا یہ دور بھی ختم ہو گیا۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال اس سال ہوا۔ حضرت ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت سے تربیت کی، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا۔ انہوں نے قریش مکہ کی سخت مخالفت کے باوجود زندگی کے ہر قدم پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بابا حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش مکہ کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے اور تکالیف دینے میں اضافہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی وفات کے صدمے سے باہر نہ نکل سکے تھے کہ چند ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں گزارے۔ اس عرصے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح کی خدمت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ چھوڑی۔ انہوں نے ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان کر دیا اور زندگی کے ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سننے سے مسلسل انکار کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو پیغام حق سنانے کا ارادہ فرمایا۔ طائف کا شہر مکہ مکرمہ کے جنوب میں تقریباً 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کے بڑے سردار 3 بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے دین حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ طائف کے سرداروں کے انکار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے بھی اس پیغام کو جھٹلا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لانے لگے تو طائف کے سرداروں نے اپنے غلاموں کو، نوکروں اور شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے اور پتھر مارتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے تر ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں شہر سے باہر ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ یہ باغ 2 قریشی سرداروں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ باغ کے مالکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے انگوروں کا ایک خوشہ اپنے غلام عداس کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے وہ خوشہ لیا۔ عداس کو اس پر تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ یہاں کے لوگ تو ایسا جملہ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہنے لگا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مرد صالح یونس بن متی کے شہر کے ہو، وہ میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی تھے۔ یہ سن کر عداس جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر، ہاتھوں اور پاؤں کو بوسے دینے لگا۔ جب وہ واپس گیا تو عتبہ اور شیبہ کہنے لگے کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ اس وقت پوری زمین پر ان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو صرف ایک نبی ہی بتا سکتا ہے۔ طائف سے واپسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ اہل طائف کو
ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر تباہ کر دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ سفر طائف سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات کے وقت صبر کرنا اور کسی کو بد دعا نہ دینا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی صبر جیسی اعلیٰ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔